حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نو میں جو زبان استعمال فرمائی ہے، یعنی جو محاورے استعمال فرمائے ہیں، ان کو پڑھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے دوسرے کنارے بتائے ہیں۔ ایک کنارہ ہے بخشش والا، وہ بہت وسیع ہے، لیکن جہاں پہنچ کر انسان گر جاتا ہے وہ بھی تو ایک کنارہ ہے۔ اس کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی آدمی بتا رہا ہو کہ یہ دیکھو اس قسم کی کھڈ ہے، یہاں پہنچے تو تم گئے، یہ قدم نہ اٹھا بیٹھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان احتمالات کے پیش نظر کہ کوئی بھی آپ کی جماعت میں داخل ہونے والا ضائع نہ ہو جائے، کوئی بھی اس پریسیپس اس پر جو شیطان کا کنارہ ہے قدم نہ رکھے جہاں سے گرنے کے بعد پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں رہا کرتا۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی میری جماعت میں بھی نہیں ہے، وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے، وہ بھی میری جماعت میں نہیں ہے۔ اور اس جماعت میں نہ ہونے والے کی جو کمزوریاں ظاہر کی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے بعض دوست کہتے ہیں، مجھ سے ذکر بھی کیا کہ ہماری تو جان نکل جاتی ہے در کے ہمارے جب کشتی میں اٹھاتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ ہر بات پہ لگتا ہے کہ ہم جماعت سے نکل گئے۔ کوئی بھی ایسی ہدایت نہیں ہے جس پہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہیں۔ تو یاد رکھیں وہاں جماعت میں داخل سے مراد وہ حصار ہے جس کے بعد خدا کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے اور ناممکن ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ بس جب یہ کہتے ہیں کہ میری جماعت میں نہیں ہے تو اس چار دیواری کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ جو تیری چار دیواری میں ہے اس کو کوئی گردن نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے کہ وہ اسے کوئی شیطانی وسوسہ یا شیطانی کوششیں نقصان پہنچا سکے۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے اس دائرے سے بھی نکال کے پھینکا جا رہا ہے جو جد و جہد کا دائرہ ہے، جو اس دار کی طرف رخ کیے ہوئے ہے جس دار میں آخری پناہ مل جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو عبارت ہے یہ اسی تشریح کی تائید میں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گناہوں کی بھی ایک حد ہوا کرتی ہے، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اگر حدوں کے اندر رہو گے تو عیش و عشرت بھی بخشش میں بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ اگر ظلم کرتے ہو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھتے، اگر غریبوں سے بے پرواہ ہو مگر کچھ پرواہ ضرور رکھتے ہو، تو یہ وہ سارے رستے ہیں جن سے تمہیں مغفرت کی طرف راہ مل سکتی ہے اور